السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل ٹرو ورلڈ وائڈ۔ ہمارا یہ چینل، اس کا تعارف میں نے آپ کو پچھلی ایک دو ویڈیو میں کروایا ہے۔ انشاءاللہ اس پر آپ انٹرنیشنلی دیکھتے رہیں گے ویڈیوز ہماری، اور جو ہماری لوکل پاکستان کی جو فیمس پلیسز ہیں اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ تعاون کرنا ہوگا کہ چینل کو لازم سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو، اور آپ اس میں جو بیل آئیکن دبائیں گے تو اس کے نوٹیفیکیشن بھی حاصل کر سکیں۔ میں ناظرین اس وقت موجود ہوں دبئی ایئرپورٹ پر۔ دبئی سے جو ہمارا اگلا جو ٹور ہے وہ ہے آذربائیجان۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں سے پورا امیگریشن سے لے کر اپنے ہوٹل تک کی پوری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کو باکو بھی دکھائیں گے، یعنی آذربائیجان بھی دکھائیں گے۔ تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلائی دبئی کی ہماری فلائٹ ہے۔ بہت رش ہے ایئرپورٹ پر۔ کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے ہمارا بھی نمبر آ جائے، لیکن یہ ہے کہ لوگ بہت سارے یہاں سے مختلف ممالک میں جاتے ہیں۔ یہ سارے پیسنجر باکو کے نہیں ہیں۔ فلائی دبئی کی جتنی بھی فلائٹس ہیں وہ یہاں سے جاتی ہیں، یعنی یہ دبئی کا ٹرمینل 2 ہے۔ ایک تو بڑا ایئرپورٹ ہے، لیکن یہ جو ٹرمینل 2 ہے جو صرف مخصوص انہوں نے کیا ہوا ہے چند فلائٹس کے لیے، جس میں فلائی دبئی جو ہے ان کی اپنی ایئر لائن ہے وہ مین ہے۔ تو اس وقت کوشش ہماری ہے کہ جلد از جلد ہمارا نمبر آئے تو ہم آپ کو پوری تفصیلات اس کی بتائیں گے۔ تو اس وقت یہ مختلف ممالک کے لوگ ہیں جو اپنی بورڈنگ کے لیے کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ اب آخری لائن میں ہم بھی پہنچ چکے ہیں، تو یہاں سے بورڈنگ کروائیں گے، اپنا سامان بک کریں گے۔ یہ ہمارا بیگ ہے۔ تو یہاں سے انشاءاللہ آذربائیجان کی جو فلائٹ ہے وہ تقریباً 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے یہاں سے دبئی سے۔ تو جیسے ہی ہم جہاز میں بیٹھیں گے تو جہاز بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو اس وقت بہرحال یہ فائنل جو آخری لائن ہے اس میں آ گیا ہوں۔ تو یہاں سے انشاءاللہ کاؤنٹر کی طرف چلیں گے، تو بورڈنگ کروا کے پھر اندر جائیں گے۔ تو یہ ناظرین بورڈنگ ہو گئی اور ہم لوگ اس وقت اب جہاز میں آ چکے ہیں۔ تو یہ فلائی دبئی کا جہاز ہے جو اندر سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو میری کوشش ہوگی کہ جیسے ہی جہاز اڑے تو وہ منظر بھی آپ کو میں دکھاؤں تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ یہ فلائی دبئی کی جو مختلف فلائٹس ہیں یہ کھڑی ہوئی ہیں، تو جہاز میں ہم بیٹھ چکے ہیں۔ تو جہاز انشاءاللہ جیسے ہی یہ چلتا ہے آہستہ آہستہ چلے گا تو پھر ایک دم سے تیز چلے گا، جیسے ہی پھر فضا میں بلند ہوگا تو وہ منظر انشاءاللہ آپ کو ہم ضرور دکھائیں گے۔ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے کیونکہ اس میں آگے آذربائیجان کے بھی نظارے ہم آپ کو کروائیں گے، جس طرح وہ امیگریشن ان کی ہے یا جو بھی ہے وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو پیسنجر آ رہے ہیں دھڑا دھڑ۔ یہ ایئرپورٹ کے باہر کا منظر ہے، مختلف فلائٹیں لگی ہوئی ہیں، ہماری فلائٹ بھی انشاءاللہ تیار ہے۔ تو بس تھوڑی ہی دیر میں ہم انشاءاللہ فضاؤں میں ہوں گے۔ تو فضاؤں سے بھی آپ کو جو راستے میں سینٹرل ایشیا کی ریاستیں آئیں گی، جو وہاں پر چونکہ کئی ایسے ایریے ہیں جہاں پر سنو بھی ہے، تو وہ منظر بھی آپ سے ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ تو اس وقت انتظار ہے کیونکہ پیسنجر آ رہے ہیں، لوگ بیٹھ رہے ہیں کافی جہاز میں۔ چونکہ یہ فلائٹ جو ہے، یہ میں نے پوچھا کسی سے تو انہوں نے یہی بتایا کہ یہ فلائٹ سیٹ بائی سیٹ فلائٹ ہے، فل فلائٹ ہے۔ اس میں یعنی ابھی کچھ سیٹیں خالی ہیں تو انتظار ہے تاکہ وہ پیسنجر آئیں اور جہاز فضا میں بلند ہو جائے۔ تو بہرحال یہ جہاز کے اندر کا منظر ہے۔ میری کوشش ہے کہ آپ کو ہر وہ چیز دکھاؤں جو دبئی سے لے کر باکو تک ہمیں مطلب راستے میں جو بھی ہے۔ یہ جہاز پیچھے آنا شروع ہوا ہے، تو اب یہ رن وے کی طرف سیدھا ہوگا، تو پھر جیسے ہی اڑتا ہے تو وہ منظر بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ جہاز میں جو ہم آپ کو دکھائیں گے مناظر وہ ہوں گے۔ پھر جیسے ہی لینڈ یہ فلائٹ کرے گی تو وہاں کا منظر ہوگا۔ پھر انشاءاللہ شہر میں جب گاڑی لیں گے، کوئی ٹیکسی جس طرح بھی ہم ارینج کریں گے، وہ سارا پھر اپنے جس ہوٹل میں ہم نے جانا ہے وہ ہوٹل کا منظر بھی۔ یہ ایک فلائٹ اڑی ہے ہمارے ساتھ سے
تو اب آپ دیکھ رہے ہیں فلائٹ نے ایئرپورٹ چھوڑ دیا ہے، تو آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہو رہی ہے۔ یہ نیچے کا منظر آپ دیکھ لیں، یہ فلائٹ ہماری اب فضاؤں میں ہے، تو یہ نیچے سے دبئی دیکھیں آپ کیسا لگتا ہے۔ تو ایک انتہائی خوبصورت اور دلکش منظر ہے۔ تو فلائٹ اڑ گئی ہے، انشاءاللہ 3 گھنٹے کا ٹائم ہے اس فلائٹ کا، اور ہم پہنچیں گے آذربائیجان باکو۔ تو جہاز میں ناظرین کافی پیسنجر ہیں، تقریباً میں نے دیکھا ہے پیچھے مڑ کے تو پورے کا پورا جہاز فل ہے اس وقت، یعنی یہ درمیانے درجے کی فلائٹ ہے۔ یہ آپ منظر دیکھیں کتنا دلکش ہے، یہ فضائی منظر ہے یہاں کا۔ چونکہ دبئی آپ جانتے ہوں گے، دبئی بھی ایک جزیرہ نما ملک ہے، چاروں طرف اس کے سمندر ہے، ریت ہے، صحرا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ اب ہم نے سمندر کی جو حدود ہے اس میں داخل ہو چکے ہیں جہاز ہمارا۔ یہ آپ کو میں فضائی منظر دکھا رہا ہوں، کیونکہ کلیئرٹی زیادہ اس لیے نہیں اس میں ہوتی، کیونکہ جہاز کی ونڈو کا جو شیشہ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے ڈبل ہوتا ہے، ایک اندر کی طرف ہوتا ہے، ایک باہر کی طرف ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی وہاں سے کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ویزیبلٹی ہماری بہتر ہو، کلیئرٹی ہو ویڈیو کے اندر، تو وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تو جہاز جناب اس وقت چل رہا ہے۔ تو یہ سینٹرل ایشیا کی وہ اسٹیٹس ہیں تو جن کی حدود میں اب ہمارا جہاز داخل ہو چکا ہے۔ یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بادل نہیں ہے، یہ برف ہے، پہاڑی علاقہ ہے۔ تو جہاں پر یہ سنو پڑی ہوئی ہے، گلیشیئر ہیں یہاں کے، پہاڑ ہیں اور ان کے اوپر برف ہے۔ تو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں، یہ کچھ تھوڑا سا واضح ہوا ہے تو اب آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہاڑوں کے اوپر برف ہے، ایک وہ بڑی چوٹی بھی نظر آ رہی ہے۔ تو کافی ہائٹ پر ہوتا ہے، 33,000 فٹ کی بلندی پر جہاز ہوتا ہے، لیکن بہت واضح طریقے سے یہ نیچے کا منظر آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ تو اس وقت ہم سینٹرل ایشیا کی جو ریاستیں ہیں اس علاقے میں داخل ہو چکے ہیں۔ کیونکہ چھوٹی فلائٹ ہے، اس میں وہ بڑے جہازوں میں وہ دکھاتے ہیں ساری چیزیں کہ آپ کہاں کہاں پہنچ چکے ہیں، کس کس سٹی سے گزر رہے ہیں، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے، ایک ہمارا اندازہ ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں پہاڑی علاقہ جہاں پر سنو پڑی ہوئی ہے، چونکہ باکو جو ہے آذربائیجان، وہیں ہمارا سٹے ہوگا، تو وہاں پر کافی سردی بتائی جا رہی ہے، کیونکہ -2 تک بھی تھا پچھلے کچھ 1-2 ویک پہلے۔ وہاں پر برف باری بھی ہوئی، پھر آس پاس جو علاقے ہیں وہاں پر بھی برف ابھی تک موجود ہے۔ تو بہرحال ہم نزدیک پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمارا جہاز جو ہے وہ اترے گا۔ پھر باکو ایئرپورٹ اور باکو شہر، پھر وہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ آپ نے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے، بہت مزہ آنے والا ہے آپ کو۔ تو ناظرین یہ باکو آپ نیچے سے آذربائیجان آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سمندر ہے۔ تو ہم آذربائیجان پہنچ چکے ہیں، یہ نیچے شہر ہے باکو کا، باکو شہر ہے۔ تو یہ ہم تقریباً اب تھوڑی ہی دیر میں ہمارا جہاز کوئی 2-4 منٹ میں لینڈ کر جائے گا۔ تو کافی نزدیک نیچلی پرواز ہے، نیچے پہنچ چکے ہیں۔ تو تقریباً اب تھوڑی ہی دیر میں ایئرپورٹ کا وہ ایریا ہے جہاں پہ لینڈ، تو یہ جناب جہاز اتر گیا۔ تو اب وہ سامنے ایک بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ یہاں کا حیدر علی ایئرپورٹ ہے، جو یہاں کے ایک بادشاہ تھے، یعنی کہ پریزیڈنٹ تھے۔ جو اس وقت موجود پریزیڈنٹ ہے وہ ان کے والد ہیں۔ تو یہ جہاز لینڈ کر گیا، تو اب ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں باہر نکلیں گے۔ یہ سامان کے لیے جو جہاز کا کارگو سیکشن ہوتا ہے اس میں یہ گاڑیاں لگتی ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ ہم چل رہے ہیں، جہاز سے باہر آ گئے۔ تو یہ جو ایک ٹیوب ہوتی ہے جہاز کے ساتھ لگتی ہے، تو اس کے بعد جناب یہ آذربائیجان ایئرپورٹ کا یہ منظر ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ ہم امیگریشن کی طرف چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہاں سے کلیئر ہوں گے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بھی چل رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ اور ہم بھی جا رہے ہیں۔ تو یہ ایئرپورٹ کے باہر کا منظر ہے، یہ اندر کا منظر ہے۔ تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں باہر نکلتے ہیں۔ تو جناب امیگریشن ہو گئی ہماری، چونکہ وہاں پر کیمرے کی اجازت نہیں ہوتی تو وہ منع کرتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ ہم باہر آ گئے ایئرپورٹ سے آہستہ آہستہ، اب یہاں سے ٹیکسی لیں گے۔ اچھا میں ناظرین، یہ گاڑی یہاں پر یہ ٹیکسیاں ہیں، یہ بہت مہنگی گاڑی ہے،
میں نے تو تجربہ کیا، لیکن کچھ دوستوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ وہاں جائیں تو ایک ان کی اپلیکیشن ہے بولٹ، ہر ایئرپورٹ پہ جو وائی فائی ہوتا ہے وہ آپ کو تقریباً فری ملتا ہے۔ تو یہ گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت مہنگی ہیں، یعنی اگر آپ بولٹ سے سٹی کی طرف جائیں گے، بولٹ اپلیکیشن ہے جس طرح ہمارے یہاں کریم یا ان ڈرائیو یا کوئی اور گاڑیاں چلتی ہیں، تو وہ آپ کو بڑی سستی مل جائے گی۔ خیر ہمیں مجبوری تھی تو اس گاڑی میں بیٹھ گئے۔ یہ 40 منات جو یہاں کی کرنسی ہے وہ مانگ رہا تھا، لیکن 25 میں تھوڑی سی بارگیننگ یہاں پہ چلتی ہے، تھوڑا ضد بھی کرتے ہیں آگے سے۔ بہرحال اس وقت میں موجود ہوں گاڑی پہ، یہ رواں دواں ہیں شہر کی طرف، ہوٹل کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جناب آذربائیجان ہے۔ چونکہ رات ہو چکی ہے، شام ہو گئی ہے، مطلب 7-1 بجے سورج غروب ہو گیا، لائٹیں گاڑیوں کی بھی جل گئی ہیں، بلڈنگز کی بھی جل گئی ہیں لائٹیں۔ تو اب ہم اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں، تو گاڑی میں موجود ہوں میں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ انتہائی پرسکون سفر رہا، فلائی دبئی کی اچھی فلائٹ تھی۔ تو اب ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ایک عمارت ہے، تو یہ ہمارے راستے میں ہی آ رہی ہے۔ تو یہ جناب باکو شہر ہے۔ رات انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، ویڈیوز آگے بھی ہم بناتے رہیں گے، یہاں کی جو فیمس پلیسز ہیں وہ آپ کو دکھاتے رہیں گے، باکو کے نظارے ہیں۔ تو یہ کوئی 10-12 قسطیں ہوں گی ہماری انشاءاللہ۔ یہ آج پہلی قسط آپ سے شیئر کی ہے کہ یہ جناب آذربائیجان باکو ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ تو اب جناب ہم اپنے ہوٹل کی طرف ہیں، نزدیک ہی ہمارا ہوٹل آ گیا ہے۔ تو جیسے ہوٹل کے پاس پہنچتے ہیں تو ہوٹل کا منظر بھی کوشش کروں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو اس بلڈنگ نے بڑا مجھے متاثر کیا، بڑی یونیک قسم کی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، تو بڑا اچھا شہر لگ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ صبح ہم شہر کی سیر بھی کروائیں گے، آپ کو دکھائیں گے یہاں کی فیمس جگہیں، جتنی بھی علاقے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے، باکو کے مشہور جو علاقے ہیں۔ تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اگر ویڈیو پسند آئے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہاں کے جتنے بھی مشہور جو ایریے ہیں وہ دکھائیں، کوشش ہم نے کی ہے۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے۔ تو یہ باکو شہر کے قریب ہم آ گئے، بالکل سینٹر کی طرف۔ تو یہ جناب بالکل نزدیک، اب ہمارا ہوٹل بھی پہنچ چکا ہے۔ تو گاڑی اب ہمیں روکیں گے، یہاں پر اتاریں گے۔ یہ جناب ہمارا الٹس ہوٹل ہے، تو اس میں ہمارا سٹے ہے کیونکہ اس کی بکنگ ہم نے کروائی تھی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اسی طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔